اب آئیے دیکھتے ہیں کہ مکلفین کے احکام کیا ہیں، یعنی کن کو روزہ رکھنا ہے، کنہوں نے نہیں رکھنا ہے، کون چھوڑ سکتا ہے، کون قضا، کون فدیہ، اس کی کیا احکام ہے، کس پر روزہ ہے کس پر نہیں ہے، کون روزہ رکھے کون نہ رکھے۔ سوال نمبر 22، کیا بچوں پر روزہ فرض ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کو تو یہ معلوم ہے، لیکن بہت سارے لوگ بچوں کو مار پیٹ کے زبردستی روزہ رکھاتے ہیں اور خود پان کھاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو شرم کرنا چاہیے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بچوں کو روزہ فرض نہیں ہے لیکن بڑوں پر فرض ہے۔ بعض لوگ بچوں کو ہار وار پہنا کے لاتے ہیں اور لوگ بچے کو چھوڑتے ہیں مسجد میں، میرا بچہ افطار کے لیے، اور یہ جا رہا ہے، کوئی ارے آپ بھی بیٹھو نا، میرا روزہ نہیں ہے۔ تو آپ کا اس نے رکھا کیا؟ آپ کیوں نہیں رکھے؟ بولے بہت کام رہتا، ہم کیا فالتو بیٹھتے ہیں دن بھر، ہم بھی تو کام والے ہیں، ساری دنیا بھر لوگ کام بے کام ہیں، آپ کو کام ہے، دوسروں کو کام نہیں رہتا۔ تو عجیب، یہ ایسے ایسے عذر ہیں۔ کسی کو شوگر ہے، کسی کو کچھ اور مسئلہ ہے، بیمار ہے، آپریشن ہو گیا وغیرہ وغیرہ، سمجھ میں آنے کی چیز ہے، لیکن کام رہتا مجھ کو بہت اچھی بات ہے۔ آپ سیزن میں جب ہوتے ہو تب بھوکا رہنا پسند کر لیتے، بزنس میں، میٹنگ میں، اس میں اس میں بھوکا رہ لیتا آدمی، اللہ کے لیے نہیں رہ سکتا، رہنا چاہیے، روزہ چھوڑنا نہیں چاہیے۔ تو بچوں پر روزہ فرض نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رفع القلم عن ثلاثہ، 3 لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے، عن المجنون المغلوب علی عقلہ حتی یبرأ، وہ آدمی جو مجنون ہے، پاگل ہے، جس کی عقل پر پردہ پڑا ہوا ہے، یعنی جو اپنے ہوش میں نہیں ہے، پاگل آدمی ہے۔ یہاں شادی شدہ کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ کسی نے بھیجا ہے کہ میسج، بولے آدمی کی عقل جو ہے، اس کی دماغ انسان کا ہر وقت کام کرتا رہتا ہے، جب سے پیدا ہوا تب سے کام کرتا رہتا ہے جب تک کہ اس کی شادی نہیں ہو جاتی۔ جیسے شادی ہو جاتی کام کرنا دماغ چھوڑ دیتا ہے۔ کیا کیا لوگ بھیجتے ہیں آپ دیکھو۔ تو یہ واقعی پاگل ہے، جس کو مجنون کہا جاتا ہے، پاگل کہا جاتا ہے۔ تو اس پر سے قلم اٹھا لیا گیا، یعنی گناہ کا قلم اٹھا لیا گیا ہے، تکلیف کا قلم اٹھا لیا گیا۔ تکلیف یعنی شریعت کا مکلف ہونا۔ وعن النائم حتی یستیقظ، اور سوئے ہوئے آدمی سے قلم اٹھا لیا گیا ہے جب تک کہ وہ جاگتا نہیں۔ وعن الصبی حتی یحتلم، اور بچے سے قلم اٹھا لیا گیا ہے جب تک کہ وہ اس کو احتلام ہونے تک، یعنی بالغ ہونے تک اس پر شریعت نہیں ہے، بالغ ہونے تک شریعت نہیں ہے۔ تو امام احمد، ابو داؤد اور حاکم نے اس کو روایت کیا، اور یہ صحیح روایت ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے بچوں پر شریعت نہیں ہے، بچوں پر روزہ فرض نہیں ہے۔ لیکن کوئی بچوں کو رکھانا چاہے تو رکھا سکتا ہے کہ نہیں۔ آپ نے دیکھا صحابہ عاشورے کے روزے کا جب حکم دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو صحابہ نے اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھایا، اور ان کو ترغیب دینا چاہیے۔ اگر بچہ روئے، آپ اس کا دل بہلا کے اس کا روزہ مکمل کرنے کی کوشش کریں، مار پیٹ سے نہیں، مار پیٹ سے نہیں۔ اگر بہت ہی ستا رہا بچہ، وہ اگر کھا لے، نہ آپ پہ گناہ ہے نہ اس پہ گناہ ہے، اس پہ تو ہے ہی نہیں اور آپ پہ نہیں، آپ زبردستی مار پیٹ کے اس کو روزہ رکھواتے ہیں، یہ آپ کے لیے صحیح نہیں ہے۔ اگر بہت ضد کرے، توڑ دے روزہ، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس پہ روزہ ہے ہی نہیں۔ ایسا نہیں کہ نہیں رکھنا تھا تو نہیں، اب رکھا تو توڑ نہیں سکتا، ایسا نہیں رہتا، وہ توڑ سکتا ہے، اس کا روزہ ہے ہی نہیں، اس کو ثواب ملے گا۔ اگر وہ چاہے تو رکھ سکتا ہے، چاہے تو توڑ سکتا ہے۔